ایک تو ہم کو اون کرنا ہے، یہ اسٹیٹ ہماری ہے، یہ روڈز ہماری ہیں، یہ جھیلیں ہماری ہیں، ہم ان کو مس یوز نہیں کر سکتے۔ جس ٹائم ہمارے ذہن میں یہ آئے گا یہ ہماری اسٹیٹ ہے، ہماری سوائل ہے، ہم اس سوائل پہ رہتے، تو اسی وقت ہم سوچیں گے کہ ہم نہ ڈالیں اس میں گاربیج۔ آج کافی ایریاز ڈل لیک میں ہیں جہاں آپ کو اپنے ناک پر منہ پر رومال رکھنی پڑتی ہے، اتنی بدبو ہے وہاں، اتنے وہاں گیسز ہیں۔ ٹو 2001 سے میں نے دیکھا جو گلی سر ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا نیگلیکٹ ہونا لگا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ میں رہتی نہیں ہوں وہاں، میں یہاں رہتی ہوں۔ جب بھی میں جاتی تو میں اس پل کے اوپر بیٹھتی تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ جو گلسر تھا اس کے ارد گرد سپرنگز ہوا کرتے تھے، تو ونٹر میں عورت تھے، اس میں سپرنگ واٹر تھوڑا سا وارم ہوتا ہے، تو ونٹر میں عورتیں جاتی تھی وہاں کپڑے دھوتی تھی۔ ہم پلے ہی ہیں اس پانی سے، لیکن جب میں اس کو ڈسٹرکشن کی طرف سے دیکھ رہی تھی، آپ یقین مانو مجھے آنسو آتے تھے اس کو دیکھنے، کیونکہ میرے سامنے وہ ایک ہرا بھرا جھیل، جو مطلب خوشحال جھیل تھی، جہاں چرندے پرندے مچھلیاں تھیں، وہ ختم ہو رہا تھا۔ وہاں ایک زمانے میں مچھلی والے لائن میں ہوتے تھے، تو ان کو جب شام کو وہ روشنی کے وہ دیے جلاتے تھے، اتنا خوبصورت ہوتا تھا وہ۔ صبح وہ نکلتے تھے مچھلی پکڑنے، تو پھر محلے پورے محلے کو بھیجتے تھے، یا کہیں لال چوک یا کہیں، لیکن ہم بھی کھاتے تھے وہ مچھلی۔ ابھی ہم 2-3 سال سے ہوکر سر میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پوری زمین ہوئی ہے، وہاں تو لوگ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، وہاں گاڑیاں اس میں چلتی ہیں، جہاں ایک واٹر باڈی ہوا کرتی، جہاں پانی ہوا کرتا، جہاں لاکھوں یہ جو مائگریٹری برڈ سائبیریا سے، یورپ سے اور چائنا سے اور کنٹری سے آتے تھے، کچھ سال ان کی آنے کی تعداد بہت کم ہوئی، کیونکہ ان کا یہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہے۔ میرا بردر وہاں رہتا تھا، وہ ملے بہت بار ڈپٹی کمشنر سے، ڈویژنل کمشنر سے، دین عمر عبداللہ جن دنوں چیف منسٹر تھے، تو وہ آئے پل پر بیٹھے، 4-5 مشینز آئی، تھوڑا سا صاف کیا تو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ بالکل سیس پول بن گیا، تو سب کہتے تھے اس کو کیا ہو گئے، اس کو کیا ہو گئے۔ کچھ لوگ باہر سے آئے جنہوں نے زمین خریدی، تو انہوں نے انکروچمنٹ کی، فل کر کے انہوں نے انکروچمنٹ کی۔ زڈیبل سائڈ سے ایک کالونی ہی بنی، اور ان کو کسی نے نہیں روکا، کیونکہ جب یہاں الیکشنز ہوتے ہیں نا تو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا، کچھ بھی کرے ہو۔ تو پھر 2005 سے میں اس کے پیچھے پڑی تھی۔ اس کے بعد ایک بار میں نے دیکھا، میں ادھر ہی تھی، تو ٹرکس آ رہی تھی مٹی کی، تو وہ فل کرا تھا لیک کو کہ آگے بڑھنے کے لیے۔ تو میں نے اس وقت پولیس کو فون کیا، لاوڈا کو فون کیا، میونسپلٹی کو فون کیا۔ دے ڈڈ ناٹ اون دا لیک، دے سیڈ یہ ہمارے جورسڈکشن میں نہیں آتی۔ ایک این جی او احساس گروپ ہمارے ساتھ ملا، جو لوکلز تھے وہ سارے ہمارے ساتھ ملے۔ لوکلز نے فنڈز گھر گھر جا کر جمع کیے، میں نے فیس بک پر دیکھ کر بہت سارے فنڈز جمع کیے، بلکہ ان لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا جو یہاں کبھی کشمیر بھی نہیں آئے۔ لیکن جو ہی ہم نے بوٹ میں ہم تھے، وہ ہمارے لیبرز، انہوں نے جو ہی تھوڑا سا اٹھایا وہاں سے پانی نکلا۔ جب سبوں نے پانی دیکھا وہ خوش ہو گئے، تو اس کے بعد شروع ہو گیا۔ پہلے جو ہم وہ مک وک نکالتے تھے نا ادھر سے، اس کے لیے جگہ نہیں تھی، پھر میونسپلٹی بھی آئی ہیلپ کے لیے، پھر ڈویژنل کمشنر بھی آیا ہیلپ کے لیے، تو احساس گروپ نے اپنے بندے بھی دے دیے، تو کام شروع ہو گیا۔ تو بہت دیر تک وہ جو ہمارا وہ سارا یہ گاربیج وغیرہ اس میں سے
کیا نکلا آپ یقین نہیں کریں گے. تھاؤزنڈس آف ٹرکس جو میونسپلٹی نے وہاں ریموو کیے تو پھر صاف ہو گئے. دیکھو یہ تھا پہلے، یہ لیک تھی، آپ کو لگتی ہے یہ لیک؟ نہیں. ہاں یہ حالت ہو گئی. اچھا پھر جب ہم نے شروع کیا یہ پانی نکلا. Local people get involved in cleaning of whether it is nalas, whether it is streams, or whether it is ponds, fish ponds, or wherever. And then we should learn from it. This practice should be emulated in other parts also. Here also in district Gandarbal there have been one or two such cases, or in the district Bandipora there have been such cases where local people come out and they clean these water bodies. Because finally it is for their benefit, it is for their use, as much as they can keep it clean. فشنگ بہانہ لیکن اصل من ستن ترین صفائی کرنا یہ اکوٹے ترے گام یہ پانزت وامپورہ تو درین ترے ست مگر یت مجھ حل شری مز پرمپرا پن مطلب جد اجدادو پہ ون صفائی کرنے یت یہ آز مناؤ ازیک دہ مقصد یہ صفائی گھن یہ آب خالی مطلب زمینس یا باقی چیزن یہ چنہ خاطر تہ گھن لگ بھگ 2 ڈسٹرکن کۄلگوم پلس اننت ناگ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے اور لاز کی بھی ضرورت ہے. خالی اویئرنیس کچھ نہیں کرے گی. انلیس آپ فائن نہیں کریں گے، آپ پکڑیں گے نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے جب ہم نے گلسر صاف کیا نا، اس کے بعد وہاں یہ مائگریٹری برڈس آئی. شام کو آتا تھا ایک شکاری، وہ ان کو مارتا تھا. اس وقت میں ہی اٹھی تو میں نے پولیس کو انفارم کیا. There are a lot of people, there are a lot of organizations, and they are also at local level. They have become conscious of the need to conserve our environment and conserve these water bodies, be it wetlands, be it lakes, be it rivers. That consciousness is slowly growing into the people. And what is needed, that this awareness should be broad-based, and it should be taken to schools and colleges. اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی وہاں بھی ہوتا تھا، گلسر میں بھی وہ سلٹ وغیرہ نکالتے تھے، ویڈس نکالتے. اس وقت لوکلز تو نہیں جاتے تھے انسائڈ، لیکن وہ لیبرز کرتے تھے ہائر. اور لیبرز کے لیے وہ جاتے تھے، گھر گھر چندہ جمع کرتے تھے، تو جس سے وہ صاف ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد باہر سے بھی آئی، کچھ حالات یہاں کے ٹھیک نہیں رہے، تو اس کے بعد ہوا وہ نا ہوش مش جس کو لگا اس نے انکروچمنٹ کی، اس نے کھائی زمین. ان کو لگا اس وقت کی زمین ہی اچھی ہے، لیک کو کیا کرنا ہے. لیکن ایک سٹیج آیا کہ ان کو لگا نہیں، یہ لیک ہماری ایگزسٹنس ہے. If the laws are implemented, finally it is the state's writ that should work. واٹر باڈی اللہ کی یہ ہے، دین ہے، یہ بلیسنگ ہے ہمارے سائل کے لیے کہ اللہ نے ہم کو اتنی واٹر باڈیز دی ہیں. لیکن وہ ڈس ریسپیکٹ ہے، ہم بہت ڈس ریسپیکٹ کرتے. جو بھی ہمارے گھر میں ابھی بازوان ہو، جو بچتا ہے تو واٹر باڈی میں. ارے کیوں؟ بچپن میں جو ہمارے ماں باپ تھے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں ایسا کرتے تھے. they would keep their environment clean, they would plant trees. بہت زیادہ خود غرضی ہوئی ہے. ہم اپنی قوم کے لیے زندہ نہیں، ہم صرف اپنے لیے زندہ. اور جو قوم کے لیے بھی زندہ ہو، اپنے ہمسائے کے لیے بھی زندہ ہو، اپنے دوست کے لیے بھی زندہ، وہی تو انسان ہے.